السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا۔ حاضرین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے آج زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فضیلت اور نہ ادا کرنے پر وعیدات، ان تمام گفتگو کو لے کر حاضر ہوا۔ زکوٰۃ اسلام کے تمام ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ یعنی ایمان، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کے مہینے میں حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، اسی میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کی آیتیں 82 جگہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کا الگ سے تنہا تو ذکر کئی مرتبہ ہے ہی، لیکن نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے اسلام کے اندر، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس میں بے توجہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا یا پاک کرنا، اس کے لغوی معنی۔ اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کا معنی ہے متعین مقدار مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کو ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کا مال اور اس کا نفس اور اس کی طبیعت زکوٰۃ دینے سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ مال کا جو حرص ہے اور جو ہوس ہے، مال کے جمع کرنے کا حرص اور ہوس جو اس کے جسم اور جان اور دماغ پر بیٹھ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ ہوس، وہ حرص، وہ لالچ، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جسم، جان، دماغ پاک ہو جاتا ہے۔ مال کو مال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مالا یمیلو کے معنی عربی میں ہے مائل ہونا، اور مال کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، رغبت کرتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اس کی حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے۔ مال کی پاکی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہوتی ہے، مال کی صفائی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ قرآن میں بھی کثرت سے زکوٰۃ کے ادا کرنے اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود یہ مال کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔
اور صدقات ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ مال کو صدقے میں دینے سے، زکوٰۃ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ 18ویں پارے کی آیت ہے سورہ نور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ اصل میں کامیاب لوگوں کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے گنوایا ہے کہ قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لہو و لعب سے بچتے ہیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کامیاب مومن کی علامت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی، مومن کی کامیابی زکوٰۃ کی ادائیگی پر رکھی ہے، اس کو بتایا۔ اور مال کو زکوٰۃ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ یہ کتنا بڑا امتیاز ہے اور یہ کتنی بڑی پہچان ہے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن ہے۔ اور مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قبر کے اندر زکوٰۃ اس کو عذاب سے روک لیتی ہے۔ یعنی قبر میں اگر عذاب ہونے والا ہو تو زکوٰۃ اس کو عذاب نہیں دینے دیتی اگر اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی تو۔ ایک حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہوتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنے سارے فائدے ہیں، کتنی ساری فضیلت ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہوتا ہے، ایمان کی علامت اور دلیل ہے، اور مومن بندے کی کامیابی کی علامت ہے، اور بندے کا مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن و حدیث کے اندر سخت سے سخت وعید آئی ہوئی۔ 4 پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل سے کام لیتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن اس کے مال کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور اس سے سخت وعید سورہ توبہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں یہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، روپیہ اور پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنائیے، ان کو بتائیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کل قیامت کے دن یوم یحمى علیہا، کہ کل قیامت کے دن اس کے پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو، اس کے بازو کو، اس مال کو دھکا کر اور اس مال کو گرم کر کے اس کے بازو اور پیشانی اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور وہ مال اس سے کہے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا،
یہی وہ چیز ہے جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اور زکوٰۃ تم ادا نہیں کرتے تھے اور صدقات ادا نہیں کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جس کو تم جمع کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم عذاب کو چکھو. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حدیث معجم الاوسط کی حدیث ہے، امام طبرانی نے نقل کی ہے، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آدمی، وبائیں آسمان سے اترتی ہیں، بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، بیماریاں آسمان سے اترتی ہیں، پریشانیاں آسمان سے اترتی ہے، ٹینشن اور ڈپریشن آسمان سے اترتا ہے جس قوم کے اندر زکوٰۃ نہیں دی جاتی. امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے مستدرک کے اندر، اور فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس قوم سے اللہ بارش کو روک لیتا ہے، بارش نہیں اس قوم پر ہوتی ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، کھیتیاں جل جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، لیکن وہاں بارش نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں جہاں پہلے ہمارے علاقے میں بارش بہت ہوا کرتی تھی اور وقت پر بارش ہوتی تھی، غلے کے لیے، کھیتیوں کے لیے، اناج کے لیے اور باغیچے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی تھی اور کسان اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے تھے. لیکن ابھی 5-6 سال کا آپ جب شرح نکالیں گے تو 5-6 سال کے اندر وقت پر بارش ہوتی ہی نہیں، باغیچے ایسے ہی سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں، کھیتیاں ایسے ہی سوکھی کی سوکھی رہ جاتی ہے، اور بارش اس وقت ہوتی ہے جہاں پر کھیتیوں کو نقصان ہوتا ہے، جہاں پر غلے کو نقصان ہوتا ہے، جہاں پر اناج کو نقصان ہوتا ہے، اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ سیلاب جیسا منظر ہو جاتا ہے اور لوگ ڈوبنے اور سامان ڈوبنے لگتا ہے. یہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ جب سوچیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیے، کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں برساتا ہے، بارش نازل نہیں کرتا ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایک سانپ جس کے سر کا بال سفید ہوگا، جس کی دونوں آنکھیں سفید ہوں گی، وہ سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا. وہ سانپ اس کو لپیٹ لے گا، اس کے بازوؤں کو، اور اس کو اپنی طرف بھینچے گا، اپنی طرف کھینچے گا اور اس کو کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ یہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، اور اس کی سزا تم چکھو. آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت پر بھی قرآن و حدیث سے دلیل سماعت فرمائی، اور زکوٰۃ کے نہ دینے پر قرآن و حدیث سے وعید سماعت فرمائی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو. 4 شرطیں جس کے اندر ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں، بیوقوف مجنون دیوانے پر زکوٰۃ نہیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اور جو نابالغ ہے، جو بچہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں پر ایک غلط فہمی ہے عوام کے اندر، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ براہ راست زکوٰۃ کی ادائیگی کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اصل میں معمول اس لیے بنا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض ہو جاتا ہے، اور اگر فرض ادا کرے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. اس وجہ سے اکابرین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے تھے، لالچ کی وجہ سے کہ ہم اگر ایک فرض ادا کریں گے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہم کو 70 مرتبہ ملے گا، 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اس وجہ سے یہ معمول بنا. اب یہ معمول ایسا بن گیا ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب صرف رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ رمضان کے علاوہ میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ جب مال پر سال جس مہینے میں پورا ہو جائے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
اگر جنوری سے جنوری ہے تو جنوری میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، شوال سے شوال ہے تو شوال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی مال پر 12 مہینے جس مہینے میں پورا ہو جائے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر کسی کا اتفاق سے رمضان میں ہو تو رمضان میں بھی ادا کر لے، یا پیشگی ادا کر لے، 5 مہینہ پہلے رمضان میں ادا کر لے ثواب کی لالچ کی وجہ سے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تاخیر کر دے، کسی کی زکوٰۃ شوال میں واجب ہوتی ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ 9 مہینے کو 10 مہینہ ٹال کر رمضان کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر اس میں اس کی موت ہو گئی تو بغیر زکوٰۃ ادا کیے مر جائے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کریں، جن کا نصاب اور جن کا وقت رمضان میں پورا ہوتا ہے وہ رمضان میں ادا کریں، اور جن کا نصاب جن کا وقت دوسرے مہینے میں پورا ہوتا ہے وہ اس مہینے میں ادا کریں، اور اگر ان کو رمضان کی لالچ ہے، ثواب کی لالچ ہے اور سب کو ہونی چاہیے تو پیشگی ادا کر دیں، اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کر دیں، 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ پہلے ادا کر دیں، ثواب بھی مل جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ عوام کے اندر ایک غلط فہمی اور ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوگی اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، شادی کے بعد ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، کمانا شروع کر دیا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے جمع کیا ہوا ہے، اتنا پیسہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ غلط فہمی اور ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ گھر میں اگر مالک سرپرست والدین میں سے کوئی ایک زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو یہ بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، یعنی مالک نے زکوٰۃ دے دی، سرپرست نے زکوٰۃ دے دی، کمانے والا 5 ہے اور گھر میں والد صاحب ہیں، والد صاحب نے زکوٰۃ دے دی، تو یہ 5 بیٹا جو کروڑ پتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری طرف سے بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ 5 لوگ کماتے ہیں اور 5 لوگ اپنی کل کمائی اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، اپنے پاس 1 روپے بھی نہیں رکھتے، تو اس صورت میں ان 5 پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن 5 بیٹا کماتا ہے، کچھ اپنے پاس بھی رکھتا ہے اور کچھ ماں باپ کو بھی دیتا ہے، اور کچھ ماں باپ بھی جمع کرتے ہیں اور کچھ بیٹے بھی جمع کر رہے ہیں۔ اب جو ماں باپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان لوگوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس بھی اگر اتنی رقم ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہی مسئلہ قربانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، بھائی بھی صاحب نصاب ہے، باپ بھی صاحب نصاب ہے، ایک جانور قربان کرتے ہیں، مالک یعنی سرپرست ایک جانور قربانی کر دے تو لوگ سمجھتے ہیں، بیٹا اور بھائی سب سمجھتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی ہو گیا، ابو نے کر دیا سب کا ہو گیا، حالانکہ خود اس کے اکاؤنٹ میں 10-20 لاکھ روپیہ اپنا ذاتی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک حساب رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلم قوم کی تنزلی کے اسباب، مسلم قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی، مسلم قوم بیک فٹ پر کیوں جا رہی، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم قوم کے مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ حساب کریں، ہمارے ہندوستان کی کل آبادی 135 کروڑ ہے، اور اس 35 کروڑ میں سے 30 یا 35 کروڑ مسلم کی آبادی ہے، اور پورے ہندوستان کا جب آپ شرح نکالیں گے تو سب سے زیادہ روڈ پہ، ناکے پہ، نکڑ پہ، گلی میں، گھر میں اور مسجد کے دروازے پر اور مندر کے دروازے پر اور درگاہوں میں جو سب سے زیادہ کوئی فقیر ملے گا تو وہ مسلمان ہے۔ غیر مسلم قوم میں فقیر زیادہ کیوں نہیں ہے؟ سکھوں میں فقیر زیادہ کیوں نہیں ہے؟ بدھسٹ میں فقیر زیادہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ان کے یہاں غریبوں کے تعاون کرنے کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ فرسودہ ہے، گھٹیا ہے، لیکن پھر بھی غیر مسلموں کے یہاں، سکھوں کے یہاں، بدھسٹ کے یہاں اور دیگر مذاہب والوں کے ہاں فقیروں کی تعداد، مسکینوں کی تعداد کم ہے اور ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، وہ 100 کروڑ ان کی آبادی ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں فقیر مسکین ان کے اندر کم ہے، اور ان کے زکوٰۃ اور غریب کے تعاون کرنے کا نظام اور سسٹم بھی فرسودہ ہے، گھٹیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے یہاں کوئی زیادہ غریب نہیں ہے۔ اب ہماری بات کرتے ہیں، ہمارا سسٹم غریبوں کے تعاون کرنے کا بہت اسٹرانگ ہے،
اور ہمارا زکوٰۃ کا نظام غریبوں کے تعاون کرنے کا بہت مضبوط ہے۔ قرآن نے ہر ایک مسئلے کو کھول کھول کر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس مال میں زکوٰۃ دینی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ مکمل تفصیلات کسی اور مذہب اور کسی اور دھرم میں غریبوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور جتنا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے غریبوں کے اندر رکھا ہے کسی اور دھرم اور مذہب میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے یہاں غریب اور فقیر مسکین زیادہ ہے۔ ان کے یہاں سسٹم اور نظام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی اپنی چیریٹی ہوتی ہے، اور اولڈ ہاؤس ہوتا ہے، وہ غریبوں کے لیے اولڈ ہاؤس بناتے ہیں، چلڈرین کے لیے بناتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے بناتے ہیں، اور ہیلتھ کے لیے بناتے ہیں، بیوہ کے لیے بناتے ہیں، یتیموں کے لیے بناتے ہیں۔ سب ان کا نظام ہے کہ وہ جو کماتے ہیں تو کچھ پیسہ ہیلتھ کے لیے رکھتے ہیں، غریبوں کے ہیلتھ کے لیے، کچھ پیسہ ایجوکیشن کے لیے، کچھ پیسہ یتیموں کے لیے، کچھ پیسہ بیواؤں کے لیے، کچھ پیسہ میڈیکل کے لیے، اور ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک چیریٹی ہے۔ لیکن مسلمان قوم صرف کماتا ہے اور صرف اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنے بینک میں ڈالتا ہے، اور اس کو اپنے غریب قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ جمع کر کے انبار لگایا ہوا ہے، اس کے سامنے کا پڑوسی، اس کے سامنے کا غریب بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، سامنے کا غریب اور ننگے پن کی وجہ سے مر جاتا ہے، سامنے کا غریب دھوپ کی وجہ سے مر جاتا ہے، سامنے کا غریب ٹھنڈی کی وجہ سے مر جاتا ہے، لیکن اس کے آنکھ میں ذرا سا پانی نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد اور تعاون کر دے۔ اگر مالدار، مسلمان کے مالدار اپنے مال کی مکمل صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو مسلمان کی پوری غربت تو دور نہیں ہوگی، لیکن مسلمان غریب کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مکمل غربت دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ امیری اور غریبی یہ خدا کا نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یعنی کوئی یہ چاہے گا کہ نہیں دنیا کے اندر ہر انسان امیر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھوکے پن کی وجہ سے نہیں مرے گا، کوئی پیاس کی وجہ سے نہیں مرے گا، کوئی کپڑے کی وجہ سے نہیں مرے گا، کوئی گھر کے چھت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مرے گا، کوئی گرمی کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے نہیں مرے گا، اور کوئی مرض کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی اگر مسلمان کما حق وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دے، جو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ادا کر دیں۔ لیکن نہیں کہ ہمارے اندر مال کا اتنا حرص ہے اور اتنی لالچ ہے، اتنی طمع ہے کہ ہم چور دروازہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے مال کو جمع کر رکھنے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے ہم چور دروازے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور بہت ساری وراثت میں مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب وہ مال یا تو بچوں کا ہوا یا رشتہ دار کا ہوا، اس کے ساتھ تو جاتا نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے اور مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے اور وقت پر اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب رہی بات کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غربت دور ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ مالدار ہو جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مالداری اور غریبی یہ دونوں اللہ کی آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو مال دے کر آزماتا ہے، غریبوں کو غربت میں ڈال کر آزماتا ہے، ایک کو صبر کے ذریعے، ایک کو شکر کے ذریعے، کہ مالدار شکر کے ذریعے آزمایا جائے گا، غریب صبر کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں سب کے سب لوگ مالدار ہو جائیں اور اس میں کوئی غریبی نہ رہے، ایسا زمانہ آیا ہے اور ایسا زمانہ آئے گا بھی۔ جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، اس دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، عدل کا زمانہ تھا۔ سب لوگ اگر اپنا اپنا پورا حق ادا کر دیں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قیامت کے قریب ایک دور آئے گا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ سب کے سب لوگ مالدار ہو جائیں گے. اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. مفسرین نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ وہ بوجھ وہ خزانہ ہوگا. زمین جب اپنے پورے بوجھ کو نکال دے گی تو انسان اور مسلمان سب کے سب مالدار ہو جائیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. لیکن آج جو ہمارا دور ہے، اس دور میں تو ہر تیسرے چوتھے گھر پہ، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے حساب رکھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ 35 کروڑ مسلمان کی جو آبادی ہے اس 35 کروڑ میں مسلمان کی آبادی میں سے 30 کروڑ مسلمان غریب ہیں اور 5 کروڑ مسلمان امیر ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ اگر فیصد نکالیں تو آدھے غریب ہوں گے آدھے امیر ہوں گے، یا زیادہ غریب ہوں گے اور کچھ کم امیر ہوں گے، لیکن بالکل 19-20 تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن پھر بھی غریب کی تعداد اتنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کرتا. یا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ادا کرتا ہے تو پورا ادا نہیں کرتا، اور اگر پورا ادا کرتا ہے تو مستحقین تک ادا نہیں کرتا. یہ بھی ضروری ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جو اصل میں مسکین ہیں، جو اصل میں غریب ہیں، جن کے پاس جو شرم کی وجہ سے، جو عار کی وجہ سے، اور جو ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی غربت کو چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا ہماری ذمہ داری. وہ عزت کی موت مر جاتا ہے لیکن کسی کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ میں غریب ہوں، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، میں شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا مستحق ہوں، لیکن وہ مر جاتا ہے. اور مسلمان اپنی واہ واہی بٹورنے کے لیے اور اپنی تعریف کے لیے اور اپنا نام و نمود اور شہرت کے لیے ایسی جگہ پر زکوٰۃ دیتا ہے جہاں پر اس کا نام ہو کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا، حالانکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے. فقہاء نے ایک بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے تو سب سے پہلا حق اس کے رشتہ دار کا ہے. ظاہر ہے کہ رشتہ دار میں اگر ایک بھائی بہت مالدار ہے اور دوسرا بھائی بہت غریب ہے تو دوسرا بھائی اس سے کبھی نہیں مانگے گا. یہ اس کی خودداری ہے، یہ اس کی غیرت ہے. اور اگر رشتہ دار ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار ہے تو وہ بھی نہیں مانگے گا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو سمجھیں اور ہم اس کا حق ادا کریں. اس کے لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اس میں ایک حیلہ اور بہانہ دیا ہے کہ تم اس کو گفٹ سمجھ کر بول کر دے دو کہ ہم ہدیہ دے رہے ہیں، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لو تاکہ اس کو بھی برا نہ لگے اور تمہاری بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے. دیکھیے شریعت نے کتنی باریک اور کتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو شریعت نے بیان کیا ہے، پھر بھی ہم نہیں ادا کرتے. کہ اگر ہمیں رشتہ دار کو زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں بھی شرم آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے بہن کو، سگی بہن کو زکوٰۃ دیں تو شرم آئے گی، لیکن اگر ہماری سگی بہن غریب ہے، مفلس ہے، اس کے اور شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار نہیں ہے، ہم اس کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور سب سے پہلا حق اسی کا ہے کیونکہ وہ ہماری سگی بہن ہے. اب ہم اس کو کہیں گے کہ زکوٰۃ لے لیجئے تو ہم کو بھی شرم آئے گی، اس کو بھی شرم آئے گی. تو شریعت نے کہا کہ تم اس کو گفٹ سمجھ کر اور ہدیہ بول کر دے دو، نیت زکوٰۃ کی کر لو، زکوٰۃ ادا ہو جائے. زکوٰۃ کے بہت سارے بنیادی اور باریک مسائل ہیں جو میں نے ابھی تو بیان ہی نہیں کیا. میں نے تو صرف اوپر سے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، صرف اس لیے کہ رمضان میں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد اگر ہمارے ذمے زکوٰۃ ہے، ہم صاحب نصاب ہیں. اب صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے، یا اس کی قیمت جس کے پاس ہے، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر یعنی زندگی کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اور 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت سال میں کسی کے پاس بچ جاتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے. ایسے شخص پر زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور بھی مزید مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے. آپ ہم سے جو ہے تنہائی
تنہائی میں انفرادی طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔